تھینک یو مانگل کا. خدا ان کے شکر گزاری آج کے اس وقت کے لیے اور خاص کر اس محفل کے لیے. مائی اپالوجیز ٹو مائی فارن فرینڈس that most of my talk is in Urdu, so I think you will very kindly excuse us because maybe I feel comfortable in it and the rest of the people will also be feeling comfortable. So please apologize, but if interpretation can be done, with our friend, it will be a joy, it will be a blessing if some interpretation can be done. تو میں کہہ رہا تھا کہ خدا ان کی شکر گزاری ہم بہتوں سے اچھے نہیں جو آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، اور خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ایک دفعہ پھر ہم خدا یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اور اسپیشلی وہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی جو خداوند یسوع کے پیروکاروں کو دی گئی ہے، اس کو مجھے اور آپ کو آج پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے اور اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث کیسے بن سکتے ہیں. ہم اپنی خوشیاں، اپنی بلیسنگز، اپنی جوائز ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بانٹ سکتے ہیں، اور وہ پھر ملٹی پلائی کیسے ہو سکتی ہیں، بڑھ کیسے سکتی ہیں. اور یہ آج مجھے اور آپ کو اس کرسمس کے موقع پر دوبارہ لے کے جانا ہے. ابھی پادری اظہر نے بڑی خوبصورت سی ایک یہ یوحنا کی انجیل، یہ لوکا کی انجیل میں سے وہ پڑھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب فرشتہ ان کے سامنے گیا تو کیا ہوا. اس نے کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خدا کی تمجید مین جو اس میں فوکس ہے وہ صلح کا ہے. خدا نے انسان سے صلح کر لی، ریسٹور کیا اپنے ریلیشن شپ کو، بحال کیا اپنے ریلیشن شپ کو. اور خدا بہت پہلے سے یہ چاہتا تھا کہ اس ریلیشن شپ کو بحال کیا جائے. اگر بہت پیچھے چلے جائیں 2000 سال پہلے سے بھی زیادہ، تو یسایہ نبی نے اپنے صحیفوں میں نبوت کی تھی، بتایا تھا یسایہ نبی نے کہ کیا ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اور اس میں سے بہت خوبصورت بات جو ہے بلیسنگ کی پھر آ گئی کہ بلیسنگ کیسے ہونی ہے. یہ یسایہ اس کے 9 باب اس کی 2 آیت میں ہے، جو تاریکی میں چلتے تھے، ٹینشنز میں تھے، پریشانیوں میں تھے، مایوسیوں میں تھے. میں ایک ریکویسٹ کرنے لگا، ذرا اگر برا نہ منائیں کیمرہ مین صاحب، اگر تھوڑا سا بریک لگا لیں، ذرا بات چیت کر لیں، اس کے بعد پھر گپ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پلیز جتنی تصویریں بنانی بنا لیں. تھینک یو، آئی ایم ریئلی انڈیٹڈ، گریٹفل. تو جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، یسایہ نبی نے نبوت کی تھی کئی 2000-2500 سال پہلے، اور انہوں نے بڑی روشنی دیکھی ٹینشن میں، پریشانیوں میں، مایوسیوں میں، گھریلو تنگ دستیوں میں، بیماریوں میں. کیونکہ یسوع مسیح کا کام یہ تھا کہ دوسروں کے لیے بلیسنگ بنے، دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. تو جو تاریکی میں تھے، ہر وقت ذہن کے اوپر بوجھ، ٹینشن، اور یہ پہلے ان کے لیے روشنی تھی خدا یسوع مسیح. اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. رب العزت باری تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ بنی نوع انسان اس سے علیحدہ رہے. اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ اس نے اپنی شبیہ میں پیدا کیا. اور جب اس نے اپنی شبیہ میں پیدا کی، جو قادر مطلق کی اپنی کوالٹیز ہیں، جو اپنی اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کی صفات ہیں، وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان کو اپنی شبیہ پہ بنانے کے بعد وہ اس سے منعکس ہوں، اس سے ریڈیٹ ہوں، اس سے ٹرانسفر ہوں. اور جیسے قادر مطلق ساری دنیا پہ قادر ہے، مہربان ہے، ویسے میں اور آپ بھی ایک دوسرے کے لیے بلیسنگ کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے بہتر بنے. اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اور آپ
آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ موت، ابدی موت کا مزہ چکھے، کبھی بھی نہیں، اور ابھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے پھر ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق اس نے پلان کیا، اور پلان کر کے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے جیسے یسوع نبی نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تاریکی میں روشنی، موت کے سائے میں جو تھے ہر وقت انڈر پریشر تھے، ان کے لیے نور بننا۔ تو خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس نے امیجیٹلی یہی اسی لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنا کام شروع کیا، 30 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا، اور تقریباً 3.5 سال انہوں نے پریچنگ کی تھی، اور 3.5 سال کے بعد وہ مسیحی عقیدے کے مطابق اٹھائے گئے، آسمان پہ چلے گئے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا شروع کیا، فرسٹ ایکشن لیا، پہلا قدم بڑھایا، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے مسا کیا ہے، تیار کیا ہے کہ میں دوسروں کے لیے بلیسنگ بنوں، اور اس کے بعد اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دو، جو ہر وقت پریشر میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، تو ان کو ان سے میں آزاد کروں۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ جو اندھوں کو بینائی دوں۔ ضروری نہیں کہ آنکھیں خراب ہو، ویسے بھی ہم عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اپنی عقل جو ہے اس کو دبا لیتے ہیں دوسری دنیاوی باتوں کی وجہ سے۔ اور اس نے کہا تھا جو اندھے تھے ان کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، جو کچلے جاتے ہیں ان کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے اس کا، اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اس کا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو جو 2,500 سال میں نبوت کی گئی تھی، ایگزیکٹلی انہوں نے وہاں سے شروع کیا کہ میں نے دوسروں کے لیے ایک بلیسنگ کا سورس بننا ہے، میں نے I want to be a source of joy and blessing for other۔ اب خداوند یسوع مسیح کے دراصل جنم لینے کا مقصد ہی یہ تھا، وجہ ہی یہی تھی۔ اور پھر ہمارے جو پالوس رسول ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں، کرنتھیوں کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 18ویں آیت سے بڑے خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں، پہلے خداوند یسوع کے آنے کی نبوت، خداوند یسوع مسیح کا بتانا کہ میں بلیسنگ ہوں، اور پھر اس نے بلیسنگ کا کام کس کو دے دیا۔ یہ مجھے اور آپ کو، خاص کر جو مسیحی یہاں پہ بیٹھے ہیں، مجھے اور آج آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ میری آپ کی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اس میں 18ویں باب تھی، سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ، خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا، جو صلح کی بات پہلے کہی تھی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان لوگوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط کاموں میں پڑے رہیں، ہمیں اچھے کام کریں گے، ہمارے سے راضی ہوگا تو صلح کا کام ہوگا۔ تو اس لیے ادھر لکھا ہے اس نے یسوع کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، ریسٹور کر دیا، جو ریلیشن شپ باغ عدن میں ٹوٹا تھا بے وقوفیوں کی وجہ سے، نادانیوں کی وجہ سے، اور خود نمائی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو بہت اوپر لے جانے کی وجہ سے جو ریلیشن شپ ٹوٹ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ ریسٹور کیا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، خدا کا روح اس پہ ہے۔ جب اس مقدسہ مریم کے پاس گیا تو اس نے کہا تھا تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، خدا کا روح تھا۔ تو یسوع مسیح نے خداوند باپ کے ساتھ، جس کو ہم مسیحی جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم
قادر مطلق کو اپنا آسمانی باپ سمجھتے ہیں روح، تو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے یہ ڈیولپ کر دیا، اور کیا کیا ہم اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا، سب سے امپورٹنٹ، اور میل ملاپ کی ہی خدمت میرے اور آپ کے سپرد کر دی، میل ملاپ کی یہ خدمت میرے اور آپ کے سپرد کر دی۔ ہر وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریسٹور ہوا، بحال ہوا خدا کے ساتھ تعلق خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، تو جو بلیسنگ خدا کی اپنی شبیہ کی تھی، خدا کی اپنی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے بلیسنگ بن کے آیا ہوں، وہ مجھے اور آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی سب کے لیے بلیسنگ کا باعث بننا ہے، اپنے اپنے خول میں سے نکلنا ہے، اپنی اپنی چار دیواری سے نکلنا ہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیسے بلیسنگ کا باعث بن سکتا ہوں، اور پھر رسپانسبلٹی آگے چل کے کیا کرتی کہ یہاں میں آگے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کے اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ تقصیریں جو ہوئی تھی، گناہ جو ہوئی تھی، شروع سے گناہ کرتا آ رہا ہے انسان باغ عدن سے نظر، تو ان کو اس کے ذمہ نہ لگایا، بلکہ اپنے ساتھ انہیں میل ملاپ کیا، اور یہ میل ملاپ کا، ریکنسلیشن کا، اکٹھے چلنے کا، پیسفل ہارمنی کا، پیسفل کو ایگزسٹنس کا، یہ رسپانسبلٹی مجھے اور آپ کو دے دی گئی، جو پی آئی بھی کر رہی ہے۔ پی آئی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں اس کو آگے لے کے جا رہی، پی آئی اور اس کے پارٹنرز جتنے ہیں، کہ میل ملاپ کا یہ کام اور زیادہ آگے بڑھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس ہم 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 20ویں آیت، بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، we are the ambassadors of Christ، اور ایمبیسیڈرز کا کام ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، پروموٹ کرنا ہوتا ہے اپنے اس کو، اپنے مشن کو، اپنی جو ان کی آبجیکٹیو ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ آبجیکٹیو ملا ہے، یہ مشن ملا ہے کہ میں نے اور آپ نے دوسروں کے لیے بلیسنگ کا باعث بننا ہے۔ میں اور آپ مسیح کے ایلچی ہیں، اور بہت خوبصورت آگے آیت لکھی ہے انجیل شریف میں، گویا ہمارے وسیلے سے جتنے خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ان کے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح اور ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، اور ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو، اپنا ریلیشن شپ ریسٹور کر لو، اور ریسٹور کر دو۔ اور یہی خوشخبری کا پیغام ہے جو جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خوشخبری بانٹتے ہیں، یہی خوشخبری فرشتوں نے سنائی، یہی خوشخبری چرواہے آگے لے کے گئے، یہی خوشخبری باقی دنیا میں پھیلی، اور یہی خوشخبری تھی۔ اس خوشخبری کا جو فوکس ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ مسیحوں کے لیے وہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے، آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا کے جانا ہے، میں مسیح کا ایلچی ہوں، میں مسیح کا ایمبیسیڈر ہوں، تو میں نے کس بات کی خوشخبری دینی ہے، کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ اور وہ مکاشفہ اور اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے ابدی موت نہیں ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سے چلتے ہیں ان کے لیے آگ اور گندک کی جھیل نہیں ہے۔ مکاشفہ اس کا 20واں باب آپ پڑھ لیں گے، بالکل کلیئرلی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس خوشخبری کو میں نے اور آپ نے لے کے جانا آگے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب بادشاہی آئے گی تو اس میں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں ان کے لیے آگ اور گندک کی جھیل نہیں ہے، ان کے لیے دوسری موت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے
عالم روان نہیں ہے. اور اس چیز کو میں نے اور آپ نے اس بات کی خوشخبری دینی ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے 21ویں مکاشفہ 21ویں باب میں دیکھ لینا کیا ہوگا. جو نیا یروشلم ہوگا، خدا کے ساتھ رہنا ہوگا، خدا ہوگا اور خدا یسوع مسیح ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا برا. اور اس کے بعد وہ لوگ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اس بات کی خوشخبری دینی ہے کہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے دوسری موت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، آگ و گندک کی جھیل نہیں ہے. اور خدا یسوع مسیح نے خود کیا کہا تھا. انہوں نے لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت اور اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ جو بادشاہی، جو اتھارٹی، جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا وہ میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں. بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا تھا. لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت سے آگے چل کے دیکھ لیں. لیکن زیادہ تر انہوں نے 28ویں آیت اور 30ویں آیت میں پھر کیا ہے، بڑا 30ویں آیت میں جا کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مگر تم جو، یہ 28ویں آیت ہے، مگر تم جو میری آزمائشوں میں برابر کے ساتھ شامل ہو، جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں. ساری چیزیں ٹرانسفر. اور اس کے بعد بہت زبردست خدا یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ تم میرے ساتھ جب آخری قیامت ہوگی، تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف بھی کرو گے. یہ خوشخبری کی باتیں ہیں جو ہم بانٹنا چاہتے ہیں، لوگوں کو لے کے جانا ہے کہ یسوع پر ایمان رکھنے سے آگ اور گندک کی جھیل نہیں، ابدی موت نہیں، تخت پر بیٹھ کے انصاف کرنا ہے. اور جو آخری وقت ہوگا اس میں خدا ہے، برا ہے، اور وہ ہیں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. خدا کرے اور یہی کام جو ہے یہ ایمبیسڈرز کا ہے جو اپنے مشن کو آگے لے کے جاتے ہیں، اپنی جگہ کو آگے لے کے جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو آج اس کرسمس سے ریمائنڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سے رینیو کرانا ہے کہ میں اور آپ خدا یسوع مسیح کے ایمبیسڈرز ہیں، ایلچی ہیں. اور خوشخبری جو ہے میں نے اور آپ نے دوسروں کے ساتھ بانٹنی ہے. کیوں؟ جیسے خدا بلیسنگ ہے سب کے لیے، خدا یسوع مسیح بلیسنگ ہے سب کے لیے، میں نے اور آپ نے بھی سب کے لیے بلیسنگ بننا ہے. خدا کرے یہ کرسمس مجھے اور آپ کو ہر وقت ریمائنڈ کراتا رہے، ہر وقت یاد دلاتا رہے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم یسوع کے ایلچی ہیں. ہم نے خوشیاں بانٹنی ہیں، ہم نے تسلی بانٹنی ہے، ہم نے اطمینان بانٹنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو قریب لے کے آنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے بلیسنگ کا باعث بننا ہے. جب میرے دل کے اندر بلیسنگز ہوں گی تو تبھی میں بلیسنگ بانٹ سکوں گا. اگر میرے دل کے اندر نفرتیں ہوں گی، نیگیٹیوٹیز ہوں گی، تو پھر میں وہی بانٹوں گا جو میرے دل کے اندر ہے. خدا کرے یہ کرسمس مجھے اور آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے اور مجھے اور آپ کو اس قابل کرے کہ میں اور آپ یسوع کے ایلچی ہوتے ہوئے بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے نام کے جلال کے لیے کثرت استعمال کرے. آمین.